السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للموحدين والنار للمعاندين. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأمدعي العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الذي المراج ذكره والقرآن والقبر والسدرة المنتهى منزله وقضى قوسين وأدنى مقامه وقال كنت نبي آدم بين الماء والطين. الذي في التوراة اختياره وفي الإنجيل اختاره وفي الزبور اختاره وفي القرآن نحن. قال الله تبارك وتعالى في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمدللہ خدا تعالی کا یہ فضل و کرم ہے کہ ہمیں زندگی کے ملامات عطا فرمائے. آج ہم ظلم کربلا کو غصہ دینے کے لیے کرتے ہوئے میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے سورہ انعام قرآن مجید کا چھٹا سورہ اور اس کی 153 نمبر آیت ہے جس میں خدا متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی اتباع کرو، پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دنیا والوں نے جو راستے بنائے ہیں خبردار ان راستوں پہ نہ چلنا. اگر دنیا والوں کے بنائے ہوئے راستے پر چلے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اپنا بگاڑو گے. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو اللہ فرماتے پھر میرے سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارا پروردگار تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہے شاید کہ تم متقی بن جاؤ. حالات کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے موضوع پر گفتگو کی جائے جس موضوع کی تائید اللہ کی لارے کلام اور 14 معصوموں کے فرمان سے ہوتی ہے. لہذا اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ہمارے اس عشرہ فرض موضوع گفتگو قرآن اور صراط مستقیم رہے گا. اور یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اس طرح سنیں گے کہ جس طرح میں چاہتا ہوں کہ مجھے محسوس ہو کہ میں پڑھے لکھوں میں گفتگو کر رہا ہوں. اس آیت کے اندر خدا متعال نے ہر ایک کو دعوت دی ہے. کوئی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، کسی مسئلہ کی تفسیر اٹھائیں. اللہ نے کہیں معین کر کے نہیں کہا
کہ فقہ جعفری والے میرے سیدھے راستے پر آئیں، فقہ حنفی والے نہ آئیں، یا فقہ حنفی والے آئیں، فقہ مالکی والے نہ آئیں، یا فقہ شافعی والے نہ آئیں، یا فقہ حنفی والے نہ آئیں، نہیں، کہنا ھذا صراط مستقیم، یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ اب جس کا جی چاہے ماشاءاللہ جس کا جی چاہے میرے سیدھے راستے پر آ جائے۔ اور ظاہر ہے کہ جب تک توحید کی معرفت نہ ہو اس کے بتائے ہوئے راستے پر کوئی چلے گا نہیں، کوئی نہیں چلے گا۔ اور ہاں یاد رکھیے، میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انتظامی امور پر بہت بولے، معاملات پر بہت بولے، ہاتھ جاری کرنے پر بہت بولے، ہاتھ کاٹنے پر بہت بولے، توحید پر وہی بولے جو صراط مستقیم پر تھے۔ تاریخ بھر پڑی ہے، فلاں نے حکومت کی، فلاں نے خلافت کی، فلاں نے حکومت کی، تو اس لیے کہہ رہا ہوں معاملات پر بہت بولے، انتظامی امور پر بہت بولے، ہاتھ جاری کرنے پر بہت بولے، ہاتھ کاٹنے پر بہت بولے، توحید پر صرف وہی بولے جو صراط مستقیم پر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر میں الازہر یونیورسٹی کے علماء نے جب امیر المومنین کا نہج البلاغہ پڑھا، سارے علماء پکار اٹھے، لولا خطبات علی ابن ابی طالب لما عرفت التوحید، اگر علی ابن ابی طالب کے مثالی خطبات نہ ہوتے قیامت تک کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کہ توحید ہے کیا۔ کسی کو پتہ نہ چلتا کہ توحید ہے کیا، تو اسی لیے کہا توحید پر وہی بولے جو صراط مستقیم پر تھے۔ اور یہی تو وجہ تھی کہ اس علی نے 17 رکعت فریضہ الگ، ان کے نوافل الگ، حتیٰ کہ 51 رکعت نماز کے سجدے بنتے ہیں 102، اس کے علاوہ 1000 رکعت 24 گھنٹوں میں علی الگ سے پڑھتے ہیں، تو 1000 کے ہو گئے 2000 سجدے، 2102 سجدے کر کے حسنین کا بابا علی ابن ابی طالب نہ تکبر کرتے ہیں، نہ ناز کرتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ گھبراتے ہیں، بلکہ کہتے کیا ہیں، الہی ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، پانے والے جو تیری عبادت کا حق ہے وہ ابھی علی نے ادا کیا ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، بس یہی وجہ ہے، یہ علی ہے اور وہ حسین ہے جو کہہ رہے ہیں کہ الہی ماذا وجد من فقدہ، حسین کہہ رہے اے اللہ جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا، جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا، وَالَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا۔ کیا کمال کا جملہ ہے حسین کا کہ جس نے رب کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے رب کو کھویا پوری کائنات پہ تسلط اس نے کچھ نہیں پایا، کچھ نہیں پایا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو دعوت دی، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس راستے کی اتباع کرو، پیروی کرو، تب سیدھا راستہ کہاں سے ڈھونڈے۔ پورے ابھیان کا خلاصہ کر رہا، ایک گروہ آیا جس نے کہا دولت، شہرت اور یہ خدا کی راہ میں رکاوٹ ہے، ان کو چھوڑو، جاؤ جنگلوں میں، سناتوں میں عبادت کرو، خدا کے قریب ہو جاؤ گے، یہ ہے صراط مستقیم۔ یہ انہوں نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، جو ایک گروہ پیدا ہوا، کہا دولت، شہرت اور یہ خدا کی راہ میں رکاوٹ ہے، جاؤ جنگلوں میں ان کو چھوڑ کے عبادت کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔
اس کا رد عمل کیا ہوا؟ ایک دوسرا گروہ پیدا ہوا. اس نے کہا دیکھو جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، کچھ نہیں ہے اللہ، جو کچھ ہے یہ دنیا ہے. تو اب دو متضاد گروہ پیدا ہو گئے. ایک نے کہا کچھ نہیں ہے اللہ، جو کچھ ہے یہ دنیا ہے. دوسرے نے کہا نہیں، کچھ نہیں ہے دنیا، جو کچھ ہے اللہ ہے. اب دونوں سامنے آ گئے. ضروری تھا درمیان میں صراط مستقیم ہو، ضروری تھا کہ درمیان میں صراط مستقیم ہو. اب وہ نبی نے دکھلا دی، فرمایا من ترک دنیا لے آخرت ہی فلیس منا، جو دنیا کو آخرت کے سہارے پہ چھوڑ دے وہ میری امت سے نہیں ہے. ومن ترک الآخرت لے دنیا ہو فلیس منا، اور جو آخرت کو دنیا کے سہارے پہ چھوڑ دے وہ بھی میری امت سے نہیں ہے. نہیں دنیا بھی ہو اور آخرت بھی ہو. صلوات پڑھیں محمد علیہ. لیکن تعجب تو یہ ہے کہ یہی عقیدہ مسلمانوں میں آ گیا کا دولت، شہرت، عورت یہ خدا کی راہ میں رکاوٹ ہے. رکاوٹ ہے یہ خدا کی راہ میں، لہذا چھوڑو انہیں. اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو اب میں ایسے مسلمانوں کو کیسے سمجھاؤں کہ نبی نے جو سب سے پہلی شادی کی ہے دولت مند خاتون سے کی ہے. نبی نے پہلی شادی دولت مند خاتون سے کی، ملکۃ العرب جس کا لقب ہے، اور وہ جو سونے کے تاروں کا بنا ہوا لباس پہنتی تھی، جس کے مال سے پورا مکہ مقروض تھا. اور کیا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے پیغام نہیں بھیجا اپنے کا، پیغمبر نے پیغام نہیں بھیجا بلکہ خدیجہ نے سہیلی کے ذریعے خود پیغام بھیجا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ کہ خدیجہ جانتی تھی اگر محمد کا پیغام آیا تو الزام منافق کا پیغمبر پہ آئے گا، منافق کی زبان کھلے گی، کہے گا محمد غریب تھا، محمد غریب تھا، دولت کی لالچ میں شادی کی ہے. تو الزام لالچ جو محمد پہ آ رہا تھا خدیجہ نے اٹھایا، اپنے کر لیا. الزام سما، الزام لالچ جو دولت کا تھا خدیجہ نے اٹھایا، اپنے سر پہ لیا. تو اب خدیجہ کا احسان ہو گیا یا نہیں؟ پیغمبر پر احسان ہو گیا. اور پھر جب ابو طالب نے نکاح پڑھا تو کیا کہا کہ ان کانا محمد کے متعلق کیا کہ ان محمد ان کانا قلن فی المال، ٹھیک ہے میرا بھتیجا غریب ہے، مال نہیں رکھتا، لیکن ان المالا ذلن زائلن، یہ مال ہے کیا؟ یہ تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے، آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے. تو الزام غربت سے ابو طالب نے بھی بچایا. تو پیغمبر کے اوپر خدیجہ کا بھی احسان، ابو طالب کا بھی احسان، اور اللہ وہ ہے جو اپنے حبیب پر کسی کے احسان کو برداشت نہیں کرتا. میں کہوں گا پروردگارا آج خدیجہ کا احسان ہے کہ الزام لالچ سے بچایا، ابو طالب کا بھی احسان ہے کہ غربت سے الزام کو بچایا. تو اب بتا تو احسان اتارے گا کیسے؟ اب آگے قدرت ہے کہ مولوی تجھے پتہ نہیں، میں خدیجہ کا احسان ایسے اتاروں گا کہ خدیجہ کو ام المومنین بناؤں گا، ابو طالب کو کل ایمان کا باپ. انشاءاللہ ہماری گفتگو آیات قرآن کے ساتھ پروان چلے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم بھی اور آپ بھی سب حضرات ہر روز کم از کم 5 نمازوں میں 10 دفعہ تو کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم.
اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم، ہدایت کر سیدھے راستے کی طرف۔ یہی تو موقع دیا مشرک کو۔ آج سے 56 سال پہلے، توجہ میری طرف ہے، 56 سال پہلے ایک مشرک مفکر نے اسلام کے خلاف کتاب لکھی، مشرک مفکر نے اسلام کے خلاف کتاب لکھی، اور اس نے یہ جملہ لکھا، اس نے کہا مسلمانوں کا اللہ مسلمانوں سے راضی نہیں ہے۔ لیکن مشرک ہے، اس کے خلاف میں وزن ضرور ہے، کہا مسلمانوں کا اللہ مسلمانوں سے راضی نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ کافی عرصے سے اتنے 14,000 سال سے کہے جا رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر راضی ہوتا تو ہدایت کر دیتا، اگر راضی ہوتا تو ہدایت کر دیتا۔ تو اچھا اگر ہدایت کر دی ہے تو پھر کیوں کہے جا رہے ہیں؟ لہٰذا یہ جو کہے جا رہے ہیں ابھی تک، اس کا مطلب ہے ابھی تک ہدایت نہیں ہوئی، جب نہیں ہوئی تو وہ راضی نہیں ہوا۔ اللہ پڑھے محمد دیکھیں ہے مشرک، لیکن اس کے اقرار میں وزن ضرور ہے۔ اچھا تو اب ہم ذرا چلیں آگے، کیا یہی جملہ پیغمبر نہیں کہتے تھے نماز میں؟ پیغمبر بھی تو نماز پڑھتے ہیں نا، وہ بھی تو کہہ رہے کہ اہدنا الصراط المستقیم ہیں۔ اگر محمد صراط مستقیم پر نہیں ہے تو پھر امت خاص صراط مستقیم پر ہوگی۔ تو یہی تو نبی ہے، یہی تو نبی ہے۔ میں نے تہیہ کیا ہے آپ کی دعا سے، الحمدللہ علی محمد کی کرم نوازی سے، اللہ کے فضل سے اس دفعہ میں حج پہ گیا تھا، اور وہاں جو میں نے صورت حال دیکھی ہے بڑی عجیب و غریب ہے کہ ان کا جو تبلیغ کر رہے ہیں جنت البقیع کے اندر، اور دوسرے مقام پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ محمد کچھ نہیں ہے، یہ آپ کی شفاعت نہیں رکھتا، یہ ہماری طرح ہے، لہذا اب ختم ہے، اس کی طرف کیا ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہوئے ہو۔ تو میں نے تہیہ کیا ہے اگر زندگی رہی تو عشرے میں یہی بتاؤں گا کہ ہم نبی کو کیا مانتے ہیں۔ محمد ان کو تو مکے والوں کو تو میں جواب دے کے آیا، جو میں نے مینا میں مجلس پڑھی ہے، لاؤڈ اسپیکر کھلے ہوئے تھے، الگ اعلان میں نے کہا کیونکہ اب مینا میں 3 شیطانوں کو پتھر مارنے کے بعد اب سب جاننے والے ہیں، لیکن ذرا ان کو بتاتے چلے کہ نبی ہے کیا۔ میں نے وہاں بتا دیا صلوات محمد برائے مشہور محمد والے محمد کی ذات پر بآواز بلند صلوات۔ تو یہ مشرک کا اعتراض تھا کہ مسلمانوں کا اللہ مسلمانوں سے راضی نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ 1400 سال سے کہے جا رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کر ہدایت کر، اگر راضی ہوتا تو ہدایت کر دیتا، لہذا ہدایت نہیں کی تبھی تو یہ کہے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب ہم ذرا غور کریں، کیا یہی جملہ نماز میں میرے نبی بھی کہتے تھے؟ نبی بھی کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اگر وہ نبی بھی صراط مستقیم پر نہیں ہے تو پھر امت خاص صراط مستقیم پر ہوگی۔ تو اب ہم کہاں جائیں؟ چلیں سورہ یاسین کی طرف۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ محمد تو ہے ہی صراط مستقیم پر، تو ہے ہی صراط مستقیم پر۔ اچھا جب قرآن نے ثنا دے دی کہ پیغمبر صراط مستقیم پر ہے تو پھر جو کہہ رہے تھے نا صراط المستقیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں یہی وجہ ہے کہ جس کے پاس نعمت نہ ہو وہ دعا کرتا ہے کہ پروردگارہ نعمت دے دے، اولاد نہیں ہے دعا کرتے ہیں پروردگارہ اولاد دے دے، ٹھیک، جب نعمت مل جائے تو پھر دعا کرتے ہیں پروردگارہ یہ نعمت باقی رکھ، جب نعمت مل جائے پھر دعا کرتے ہیں پروردگارہ یہ نعمت باقی رکھ۔ تو اب ایک دفعہ نعمت نہیں ہوتی تو دعا مانگی جاتی ہے، اور دعا میں کی قبول کروانے کا طریقہ کیا ہے؟ آمین، کہ تو قبول کر، اور جب نعمت مل جائے تو اس کے باقی رکھنے کے لیے شکریہ ادا کیا جاتا ہے،
اور شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب میں کچھ نہیں کہوں گا، لہذا آپ خود دیکھ لینا، جہاں ہدایت نہیں ہوگی وہاں ہوگی دعا، اور جہاں صراط مستقیم ہوگی وہاں ہوگا شکریہ، وہاں ہوگا شکریہ۔ تو اب الحمد کے بعد خود دیکھ لینا، جہاں صراط مستقیم نہیں ہوگی وہاں ہوگی دعا، اور وہاں قبول کروانے کا طریقہ ہے آمین۔ اور جہاں الحمد کے بعد ہوگی اہدنا الصراط المستقیم، یعنی صراط مستقیم ہے تو باقی رکھ تو شکریہ ادا ہوگا۔ تو الحمد کے بعد دیکھ لینا، جہاں آمین ہو سمجھنا صراط مستقیم نہیں ہے، جہاں الحمدللہ رب العالمین ہو سمجھنا صراط مستقیم ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ دیکھیے ازواج مطہرات اس لیے محترم ہیں کہ نبی کی ازواج ہے، ہم اس لیے احترام کرتے ہیں کہ نبی کی ازواج ہیں۔ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس لیے محترم ہیں کہ نبی کے اصحاب ہیں۔ قرآن اس لیے محترم ہے کہ نبی نے اللہ کی کتاب کا کر دیا ہے۔ تو اب جو بھی رشتہ آیا نبی کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے احترام ہو رہا ہے نبی کے وسیلے سے۔ تو اب علماء نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو نبی کے زانو سے زانو ملا کے بیٹھ جائے وہ قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، وہ قائد ہے، وہ رہنما ہے، وہ لیڈر ہے۔ ہم بھی خلاف احترام نہیں جاتے۔ جو نبی کے زانو سے زانو ملا کے بیٹھ جائیں وہ قابل احترام ہے، قابل عزت ہے۔ لیکن ذرا غور تو کرو کہ جو نبی کے زانو پر آ کے بیٹھ جائے، جو نبی کے زانو پر آ کے بیٹھ جائے وہ کتنا محترم ہوگا۔ تو اب جو صراط مستقیم آگے چلی انہی ہستیوں کے آگے چلی جو نور محمد کا جز تھے، جو خون محمد کا جز تھے، اور ان کا تعارف نبی نے ایسے نہیں کرایا کہ لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ مسند احمد بن حنبل اڑا کے دیکھ لینا، انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، نہ یہ مجھ سے جدا ہے نہ میں ان سے جدا ہوں۔ سبب پر محمد والے اچھا یہ ہیں کون؟ ان کا تعارف رسول نے ایک جملے کے اندر دنیا والوں کو کرایا۔ فرماتے ہیں ماسل والے بیٹھی ماسل سفینہ سے نور من رات باہر نجا من تخلف عنہا غارقا وہوا۔ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا۔ تو آج چونکہ ایک ابتدائی مجلس ہے، ہم ہیں اس کشتی پہ سوار ہونے والے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں آج دنیا والوں کو ذرا بتاتے چلیں کہ صراط مستقیم اسی کشتی میں ہے۔ اللہ کرے محمد والا۔ کیا فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے۔ اور کشتی نوح کیا ہے؟ کشتی نوح کیا ہے؟ کشتی نوح ہم نہیں کہیں گے، قرآن بتائے گا۔ میں نے کہا نا ہماری گفتگو آیات قرآن پہ پروان چڑھے گی۔ سورہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ، اس کی 37 نمبر آئے، آواز قدرت آئی نوح کشتی کو بناؤ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، میرے حکم کے مطابق میری وحی کے مطابق۔ اب درخت لگے اللہ کے حکم سے، درخت کاٹے گئے اللہ کے حکم سے، تختے بنے اللہ کے حکم سے۔ اب میگھیں آئیں جبرائیل لے کر آیا، اب وہ جو میگھیں تھی جبرائیل لے کر آیا، اب وہ جو میگھیں تھی
کتاب الخرائط اہل سنت کی کتاب، اس نے لکھا ہے کہ وہ میکیں ایسی میکیں تھی کہ جب 1,29,000 میکیں تھی، اب جب اس کشتی میں میکیں ٹھونکی، جیسے ہی میکیں لگا رہے ہیں، کون؟ نوح، جبرائیل بتا رہا ہے نوح میکیں لگا رہے ہیں، لیکن آخر میں 5 میکیں ایسی تھی جیسے نوح نے ہاتھ لگایا چمکنے لگی، چمکنے لگی۔ ایک مرتبہ نوح کہتے ہیں جبرائیل یہ کیا؟ کوئی میک نے اپنا اثر نہیں دکھایا، یہ کیسی میکیں ہیں جو چمک رہی ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں نوح تم نہیں جانتا، ایک کا نام ہے مصطفیٰ، دوسری کا نام ہے مرتضیٰ، تیسری کا نام ہے مجتبیٰ۔ تو تعارف کرایا، کہا دیکھو ساری میکیں لفظ ہوتی ہیں، لیکن ان 5 کا مقصد کیا ہے؟ کہا پہلی جو میک ہے اس کو کشتی کے چھوڑوں میں لگا، دوسری کو بائیں طرف لگا، تیسری کو اس کے پیچھے لگا، پہلی کے، چوتھی کو دوسری کے پیچھے لگا، جو 5ویں درمیان میں لگا۔ کشتی بنی۔ اب جو کشتی بنی نا، ذرا قرآن سے نوح کی کشتی دیکھ لیں، پھر ہم اہل بیت کی کشتی کی طرف آئیں گے۔ یہ جو کشتی بنی، اب اس کے بعد امام سالوی اپنی تفسیر سالوی میں لکھتے ہیں، اور امام یعقوبی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تاریخ یعقوبی میں کیا کہتے ہیں کہ جب یہ کشتی بنی اور وہ کتنا تھی، کہتے ہیں کہ 300 ہاتھ لمبائی تھی، 230 چوڑائی تھی اور 23 بلند تھی، یہ ان کی تفسیر۔ اور ہماری چھٹے امام فرماتے ہیں 1200 ہاتھ طولانی تھی، 800 ہاتھ چوڑی تھی، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں امام کہ دیکھیں یہ ہے اس کا کمال، اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں دیکھیں جب یہ کشتی سوار ہوئی، سارے جانور بھی سوار ہو گئے، اب اس میں بالکل مختلف طبقے بنائے گئے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے، بس یہ سن لیجیے کہ کشتی بنی، کشتی میں سارے جانور سوار ہو گئے، لیکن گدھے نے کہا میں نہیں سوار ہوں گا، گدھے نے کہا میں نہیں سوار ہوں گا۔ نبی نے کہا کیسے ہو سکتے تو سوار نہ ہو؟ تو گدھے کا کام ہے کشتی سے منہ موڑنا، گدھے کا کام ہے کشتی سے منہ موڑنا۔ لیکن آخرکار جب کشتی بنی تو کشتی کا ایک ایک تختہ لکڑ کا تھا۔ اب نبی نے کیا کہا؟ ماتل اہل بیت، میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے۔ اچھا کشتی نوح کی طرح جو ہے یہ کیسی کشتی ہے؟ پیغمبر فرمانے ذرا دیکھ لیجئے، کیا کیا کشتی گھر نہیں بنائی، اٹھے بیٹی کے گھر آئے، کہا بیٹی تیرا بابا تیرے گھر آیا، ذرا چادر دے، چادر دے، میں امت کے لیے نجات کی کشتی بناؤں، میں بناؤں تیری چادر کے زیر سایہ۔ اب چادر ہو کے بیٹھ گئے، اتنے میں تھوڑی دیر گزری، حسن ہے، آپ کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ، اے میرے نانا، اے اللہ کے رسول، کیا اجازت ہے میں چادر میں داخل ہو جاؤں؟ جواب کیا ملا؟ علیک السلام یا صاحبہ حوضی، اے میرے حوض کوثر کے بارے آج اللہ اکبر، ذرا جاؤ کے سننا، اے میرے حوض کوثر کے بارے آ جاؤ۔ ہم کہیں گے حسن تو اجازت کیوں مانگ رہا ہے؟ اجازت کیوں مانگ رہا ہے؟ حسن کہے گا اس لیے اگر آج اجازت نہ مانگوں تو دنیا کہے گی بچہ تھا، کھیلتے کھیلتے چادر کے قریب گیا، نانے نے چادر اٹھائی، چادر میں بیٹھ گیا، بچہ جو تھا نانے نے کچھ نہیں کہا۔ نہیں نہیں، آج حسن اجازت مانگ کے دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ حسن چادر کے نیچے بچہ بن کے نہیں، امت کے لیے نجات کا دامن بن کے بیٹھ رہا ہے۔ اچھا جواب دینا، علیہ السلام جاتا ہے، اے میرے عہدے کوثر کے بارے بات ہے، آسان
گزری حسین ہے، کیا کہا؟ السلام علیکم یا جدہ یا من اختار اللہ، اے میرے نانا، اے اللہ کے مختار، کیا اجازت ہے میں چادر میں داخل ہو جاؤں؟ جواب کیا ملا؟ علیہ السلام یا شافع امت۔ کیوں وجہ؟ اس لیے کہ حسین نے لقب بدلا، وہ لقب نہیں دیا جو حسن نے کہا تھا۔ حسن نے کیا کہا؟ اے میرے نانا، اے اللہ کے رسول۔ حسین نے کیا کہا؟ یا جدہ یا من اختار اللہ، اے میرے نانا، اے اللہ کے مختار۔ اب جب لقب بدلا تو نانا بھی سمجھ گیا کہ یہ نیا عہدہ لینا چاہتا ہے، نیا مرتبہ لینا چاہتا ہے۔ جواب ملا علیہ السلام یا شافع امت، اے میری امت کے شفاعت کرنے والا بیٹا تو بھی آیا۔ اب حسین بھی آیا، تھوڑی دیر گزری، علی آئے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا اجازت ہے میں چادر میں داخل ہو جاؤں؟ جواب ملا علیہ السلام یا صاحبہ لوائی، اے میرے لواء الحمد کے وارث آپ بھی آ جاؤ۔ علی بھی آ گئے۔ اب بطولہ کہتی ہیں بابا کیا اجازت ہے میں چادر میں داخل ہو جاؤں؟ جواب ملا علیہ السلام یا بنتی یا بذاتی، اے میری بیٹی، اے نبوت کا ٹکڑا، اے رسالت کا ٹکڑا، اے کمالات توحید کا مرکز، تو بھی آ جا۔ بطول بھی آ گیا۔ اب جب پانچوں ہو گئے جمع، اتنے میں عظیم المسرت خاتون حضرت بی بی ام سلمہ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج اپنوں کو جمع کر رہے ہو، کیا اجازت ہے میں بھی آ جاؤں؟ جواب ملا یا ام سلمہ انت علی الخیر، آج ام سلمہ کو اچھائی پر ہے۔ بس ام سلمہ نے یہ جملہ سننا واپس چلی گئی، کیوں؟ سمجھ گئی اگر دوسرا جملہ کہوں کہیں یہ خیر واپس نہ ہو جائے، چلی گئی۔ اچھا اب آئیے، ایک مرتبہ پیغمبر کہتے ہیں پروردگارا نو کون ہے؟ درخت لگایا اونچا تھا، درخت کاٹا اونچا تھا، تختے بنائے اونچا تھا، کشتی بنی اونچا تھا، یعنی کشتی بنی اللہ کے حکم سے، تختے بنے اللہ کے حکم سے، چلنے لگی اللہ کے حکم سے۔ پیغمبر کہتے ہیں پروردگارا میں گھر سے اٹھا نہیں پوچھا، حضور کے گھر آیا نہیں پوچھا، حسن کو بٹھایا نہیں پوچھا، حسین کو بٹھایا نہیں پوچھا، علی کو بٹھایا نہیں پوچھا، بطول کو بٹھایا نہیں پوچھا، اور پھر ام سلمہ کو نہیں آنے دیا نہیں پوچھا۔ اب تو بتا دے میری مرضی میں اور تیری مرضی میں فرق کتنا ہے؟ جن کو نہیں آنے دیا اگر چاہے تو بلا لو، جن کو نہیں بیچنے دینا بتا دے اٹھا دو، لیکن ہاں اتنا سن لے یہ کون ہے؟ اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، اور ہیں کتنے؟ اور خاصہ بھی میرے اتنے خاص ہیں، لا محمد امین ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا محمد امین ان کا خون میرا خون ہے، انا منی وانا منہم یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، نہ یہ مجھ سے جدا ہے نہ میں ان سے جدا ہوں۔ اب جن ہستیوں کے ساتھ میرا اتنا تعلق ہے ذرا تو بھی بتا دے ان ہستیوں کے ساتھ تیرا۔ جن ہاتھیوں کے ساتھ میرا اتنا تعلق ہے اب تو بھی بتا دے ان ہستیوں کے ساتھ تیرا کتنا تعلق ہے۔ آواز قدرت آئی یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی خاوت عزتی و جلال انی ما خلقت تمام مبنیتا ولا ارضا مدھیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مدھیتا ولا خلقا یدور ولا بحرا یجری ولا خلقا یجری اللہ فی محبت ہؤلاء الخمسہ، اے میرے ملائکہ، اے آسمانوں پہ رہنے والے ملائکہ، اے سکان سماواتی، اے آسمانوں پہ رہنے والی مخلوق، اردو کے پیچھے بھی مخلوق ہے، اے ملائکہ، اے آسمانوں پہ رہنے والی مخلوق، سنو فالا عزتی
वजलाली, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, इन्हीं माँ खलाक तो तमाम मबलियतन, मैं आसमान का शामियाना न बनाता, मैं जमीन का फर्श न बनाता, मैं चांद न बनाता, मैं सूरज न बनाता, मैं सितारे न बनाता, मैं दरिया न बनाता, मैं दरियाओं में कश्तियां न चलाता, अगर मैंने पूरी कायनात बनाई है इन्हीं पांचों की मोहब्बत। की मोहब्बत में बनाया। अच्छा क्या कहा, ए लाबू या मलाइका, सुनो और जान लो मेरे मलाइका। अच्छा आज तक तो आप भी सुनते रहे, हम भी सुनते रहे कि अल्लाह ने जब से मलाइका को खल्क किया है, जिनको रकू का कहा है वो अभी तक रकू में है, जिनको सजदे का कहा वो अभी तक सजदे में है जी। तो अब मलाइका तो थे इबादत में मसरूफ, तो गोया अल्लाह ने कहा मलाइका आज सुबहान अल्लाह का गर्द छोड़ो, आज ला इलाहा इल्लल्लाह का गर्द छोड़ो, अब रकू छोड़ो, सजदे छोड़ो, जरा मेरी सुनो, मेरी सुनो कि मैंने कायनात बनाई है तो इन पांचों की मोहब्बत में बनाई, पांचों की मोहब्बत में। अच्छा क्या कहा, सूरज बनाया, चांद बनाया, और ये सूरज क्या है, वशम्स वज़ुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा वन्नहार इज़ा जल्लाहा वल्लैल इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तहाहा वन्नफ्सि वमा सवाहा। देखिए अल्लाह फरमा रहा है कि सूरज की कसम जब ऐन दीवार पे आ जाए, और चांद की कसम जो बिला फासला उसके पीछे आ जाए, रोशन दिन की कसम, अंधेरी रात की कसम, यानी सूरज जब अपने कमाल पे हो, चांद जब अपने कमाल पे हो, रात जब अपने कमाल पे हो, दिन जब अपने कमाल पे हो, तो अल्लाह बता रहा है मैंने कमाल का सूरज बनाया है इन्हीं के लिए, कमाल वाला चांद बनाया है इन्हीं के लिए, कमाल वाले दरिया बनाए इन्हीं के लिए। तो जिनके लिए कमाल वाला सूरज बने, कमाल वाला चांद बने, उनका अपना कमाल कितना बुलंद होगा। खड़ा हुआ कहने लगा परवरदिगारा 1,23,999 अंबिया गुजर चुके हैं, किसी नबी की आल का तारुफ हमने इस तरह नहीं सुना आपसे कि आपने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर तारुफ करा। हस्तियां हैं कौन जिनका तो अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर तारुफ करा। समझे समझना आपने। आज एक मर्तबा आवाज गुजरा था कि जिब्राइल अगर कोई और फरिश्ता होता तो थाने जाता, तो इसे पता नहीं है, लेकिन तू तो वो है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन तेरी उस घर में गैर हाजिरी हो। आज तू पूछ रहे वो हस्तियां कौन है, तो जिब्राइल कहते हैं दस्त बस्ता अर्ज करते हैं परवरदिगारा आपका हुक्म था आपके पास, लेकिन मैंने जब भी देखा मोहम्मद को अकेले देखा, अली को अकेले देखा, बतूल को अकेले देखा, हसन को अकेले देखा, हुसैन को अकेले देखा। आज हो गए 5 नूर इकट्ठे, मेरी आंखें गई है चुभला, मुझे पता नहीं चल रहा कि इनमें मुस्तफा कौन है, मुस्तफा कौन है, मुस्तफा कौन है। जिब्राइल
یہ ہستیاں کون ہیں؟ ہم نے کہا مولوی کے جوڑا دے تمہیں جواب دے، قرآن جواب دے، قرآن جواب دے۔ کہا بتاؤ وہ کیسے؟ ہم نے کہا پڑھو سورۃ طٰہٰ، قرآن مجید کا 20واں سورہ، پڑھو 17 نمبر آیت۔ موسیٰ جا رہا ہے، ہاتھ میں عصا ہے، اللہ کہتے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو ہم نے کہا مولوی بتا، کیا اللہ کو نہیں پتا؟ جی موسیٰ جا رہا ہے، ہاتھ میں عصا ہے اور کھڑا ہوا ہے موسیٰ کو حضور میں، اللہ کہہ رہا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جب پتا ہے تو پھر کیوں پوچھ رہا ہے؟ سب علماء نے قاتل وجہ یہ ہے کہ موسیٰ تھا اللہ کا چہیدہ نبی، تو اس لیے اللہ بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ جواب کیا دیا موسیٰ نے؟ کہا ہے یا عصایا، 18 نمبر آیا سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ، ہے عصایا اتوکل علیہا واعوذ بہا علی غنمی، کہا یہ عصا ہے اور اسی کا میں سہارا بھی لیتا ہوں اور اسی کے ذریعے درختوں سے پتیاں جھاڑ کے اپنے ان بکریوں کو بھی کھلاتا ہوں، اسی کے ذریعے بھیڑوں کو بھی ہنکاتا ہوں۔ اچھا تو اب موسیٰ نے بتا دیا، تو وجہ کیا تھی؟ کہا بھی اصل بات یہ ہے اللہ کو پتا تھا موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن پوچھا اس لیے تو بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، تو ہم نے کہا یہی وجہ ہے، جبرائیل کو بھی پتا تھا جبرائیل کو یہ ہستیاں کون ہیں، لیکن جبرائیل جان کے ان کے نام قدرت کی زبان سے سننا، جبرائیل قدرت کی زبان سے ان کے نام سننا چاہتا تھا۔ اب آواز قدرت ہے جبرائیل فن ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا صلوات محمد اب جب آیا جبرائیل ایک مرتبہ کیا ہے، چادر میں خود نہیں آیا، پہلے چادر کے بغیر بیٹھ کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یقرأ السلام ویخص کا بالتحیۃ والاکرام، اللہ آپ کو سلام دے رہا ہے اور ساتھ یہ فرما رہا ہے کہ انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مبنیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ، اور پھر ساتھ یہ بھی فرما رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جبرائیل نے کیا کہا؟ آپ خود شامل نہیں ہوا، چادر کے بغیر بیٹھ کے کہا کہ ایسا نہ ہو منافق ہے جبرائیل کے لیے آسمان بنا، جبرائیل کے لیے چاند بنا، جبرائیل بہر ہے بغیر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میں نے آسمان بنایا تمہارے لیے، چاند بنایا تمہارے لیے، سورج بنایا تمہارے لیے، ستارے بنائے تمہارے لیے، دریا بنائے تمہارے لیے، دریاؤں میں کشتیاں چلائیں تمہارے لیے۔ اچھا تو اب ایک مرتبہ 7 آیت تطہیر کی تلاوت بھی کی، سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ اور اس کی 33 نمبر آیت ہے جس میں اس آیت تطہیر کا ذکر ہے۔ اچھا تو اب ایک بات سنتے جائیں ذرا کہ کسی چیز کی پاکیزگی معلوم کرنی ہو شریعت اسلامی میں اس کے کل 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس شے کا مالک کہے پاک ہے تو اس کو پاک سمجھو، مالک ہے پاک ہے تو پاک سمجھو۔ اور دوسرا طریقہ 2 عادل گواہ گواہی دے دیں کہ یہ پاک ہے تو پاک سمجھو۔ اور تیسرا طریقہ خود آنکھوں کے سامنے پاک ہوتا دیکھو تو پاک سمجھو۔ یاد رکھیے گا کیا ہے 3 طریقے کسی چیز کے پاکیزگی معلوم کرنے کے۔ مثلا آپ کسی برتن میں پانی ڈال کے وضو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا یہ برتن پاک ہے یا نجس ہے،
تو اب اس کی پاکیزگی معلوم کرنے کے 3 طریقے، یا جس کا برتن ہے مالک ہے پاک ہے سب سے پاک سمجھو، یا 2 عادل گواہ گواہی دے دیں پاک ہے پاک سمجھو، یا نہیں خود پاک ہوتا دیکھو پاک سمجھو۔ تو اب یہ جو ان کی طہارت کا ذکر ہو رہا ہے یہ پاک ہیں، یہاں کون سا طریقہ ہے؟ ایک نہیں، قسم نیمر کی 3 طریقے ہیں، 3 طریقے ہیں۔ مالک کہہ رہا ہے پاک ہے، مالک کہہ رہا ہے پاک ہے، اور دوسرا طریقہ 2 عادل کا گواہی دے، جبرائیل آیت لانے والا، نبی سنانے والا، اور تیسرا طریقہ آنکھوں سے پاک ہوتا دیکھو پاک سمجھو، اگر پاک نہ ہوتا تو کعبے میں کیوں بھیجتا سارا کا شور، حسنین کا بابا، کعبے کا دور، قرآن کا منظر، عرفان کا مصدر، شہباز پیمبر، دل کھول کے اچھا بول کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ یقیناً دل خوش ہو رہا ہے کہ میں پڑھے لکھوں میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو اب مالک نے کہا کہ یہ پاک ہیں، جو عادل گواہوں نے گواہی دی کہ یہ پاک ہیں، اور پھر آنکھوں کے سامنے پاک ہوتا دیکھا تو کبھی بیان ہوگا کہ وہ کیسے آیا کعبے میں، انشاءاللہ ہوگا بیان۔ تو بس اب یہ سن لیجئے کہ یہاں مرکز طہارت ہے بطول، مرکز طہارت بطول، سب کا تعارف بطول کے ذریعے۔ فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے، مرکز طہارت بطول ہے۔ اچھا تو اللہ نبی کے ذریعے سے بھی تعارف کرا سکتا ہے کہ محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، محمد کا چچا زاد بھائی ہے اور محمد کے نواسے ہیں۔ تو باپ بیٹی کا رشتہ تو بلا واسطہ ہے، لیکن نواسوں کا رشتہ واسطے کے ساتھ ہے۔ اگر علی کو مرکز تعارف بناتا تب بھی واسطہ آ جاتا، کس کا؟ کہ یہ پیغمبر کا چچا زاد بھائی ہے تو چچے کا واسطہ آ رہا تھا۔ اگر حسنین کو مرکز طہارت بتاتا تو پھر بھی واسطہ آ جاتا کہ حسنین ان کی ماں ان کا باپ ہے، لیکن نانا ماں کے ذریعے سے واسطہ ہوتا۔ تو اس لیے اللہ نے ایسا مقام ڈھونڈا کہ جب سارے رشتے دلا واسطہ ہو۔ فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ خلفائے بنی عباس کا دور ہے، بتا کر آپ جو اس کے بعد نے بتایا خلفائے بنی عباس کا دور ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ وقت کہتے ہیں میرے دربار میں جتنے علماء ہیں ان سب سے میرا سوال ہے کہ یہ بتاؤ فاطمہ افضل ہیں یا مریم افضل ہے؟ گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ سب علماء نے کہا ہمیں 24 گھنٹے کی مہلت دیں، ہم جا کے کتابیں پڑھتے ہیں، تفسیریں پڑھتے ہیں، کل آ کے پھر ہم تمہیں فیصلہ دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، دے دی اجازت۔ دوسرا دن آیا، دربار سیجا ہوا ہے، روزہ کرسیوں پہ موجود ہے۔ بادشاہ وقت کہتا ہے جتنے میرے دربار میں علماء ہیں ان سب سے میرا سوال ہے کہ جلدی بتاؤ کہ فیصلہ کیا ہے، فاطمہ افضل ہے یا مریم افضل ہے؟ سب کہنے لگے کہ مریم افضل، فاطمہ کمتر۔ کا دلیل؟ کہنے لگے دلیل یہ ہے کہ مریم کے نام کا سورہ ہے قرآن میں، فاطمہ کے نام کا سورہ نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ مریم کی طہارت کا ذکر ہے قرآن میں کہ یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرک، کہ اے مریم
اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے طاہر بنایا، بطہارا کے علی نساء العالمین۔ تو مریم کی طہارت کا ذکر ہے قرآن میں، ایک دلیل مریم کے نام کا سورہ قرآن میں، دوسری دلیل لہذا مریم افضل فاطمہ کم ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، فیصلہ قبول کر لیا بادشاہ نے۔ اسی بڑے دربار میں ایک علی کا ماننے والا ملنگ بیٹھا تھا، فوراً کھڑا ہوا، کہتے ہیں حاکم وقت مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا میں سمجھتا ہوں فاطمہ افضل ہے، مریم کم کر۔ تلوار میں آم سے نکالی، کہا میرے قریب آ۔ جب قریب آیا ننگی تلوار بادشاہ کے ہاتھ میں ہے، کہا تو کیا سمجھتے؟ کہا میں سمجھتا ہوں فاطمہ افضل ہے، مریم کم کر ہے۔ کہا جلدی دلیل دو ورنہ اسی تلوار سے تیرا سر قلم کر دوں گا۔ کہا سن، علماء نے 2 دلیلیں دی تھی، میں بھی 2 دلیلیں دوں گا، میں بھی 2 دلیلیں دوں گا۔ علماء نے پہلی دلیل دی کہ مریم کے نام کا سورہ قرآن میں، فاطمہ کے نام کا سورہ نہیں۔ تو سن، مریم کے نام کا ایک سورہ ہے، فاطمہ کے نام کے 2 سورے ہیں، 2 سورے ہیں۔ کہا کون سے؟ کہا سن، جا کے قرآن پر جب دشمن نے پیغمبر کو تانا دیا تیری اولاد نہیں ہے، تیری نسل نہیں ہے، تیرا دین یہی ختم ہو جائے گا، تو اللہ نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آپ پہلا کر کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کا سورہ کوثر، یہ پہلا سورہ جو فاطمہ کے نام کا ہے۔ جو ہے نا جی، تو مریم کے نام کا ایک سورہ، فاطمہ کے نام کے 2 سورے۔ پہلا سورہ جب دشمن نے کہا کیا پیغمبر کو تیری اولاد نہیں، سورہ کوثر اللہ نے فاطمہ کے لیے پڑھا۔ اور دوسرا سورہ جب 3 دن روٹیاں اٹھا کر یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو دی، سورہ سحر رسول کے لیے اترا۔ تو مریم کے نام کا ایک سورہ، فاطمہ کے نام کے 2 سورے، لہذا فاطمہ افضل، مریم کم تر۔ اور دوسری دلیل سن، مریم کی طہارت کا ذکر قرآن میں، یہی کہا نا علماء نے، فاطمہ کی طہارت کا ذکر نہیں۔ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ مریم کی طہارت کا ذکر ایک لفظ کے ساتھ کہ ان اللہ اصطفیٰ کے وطہر کے، کہ اللہ نے تجھے طاہر بنایا، ایک لفظ کے ساتھ۔ اور پر سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ 33 نمبر آیت پر کہ مریم کی طہارت کا ذکر ایک لفظ ہے، فاطمہ کی طہارت کا ذکر 2 لفظوں سے، انما یرید اللہ لیظہر عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مریم کے نام کا ایک سورہ، فاطمہ کے نام کے 2 سورے، مریم کی طہارت کا ذکر ایک لفظ کے ساتھ اور فاطمہ کی طہارت کا ذکر 2 لفظوں کے ساتھ۔ کہا اے بادشاہ وقت اب بھی تجھے یقین نہ آیا تو سن، مریم کا بیٹا بھی پردہ غیب میں ہے، فاطمہ کا بیٹا بھی پردہ غیب میں ہے۔ بخاری شریف موجود ہے کہ پیغمبر نے اپنے اصحاب سے کہا فَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ وَإِمَامُكُم مِّنكُمْ، کہا اے بادشاہ مریم کا بیٹا عیسیٰ پردہ غیب میں ہے، فاطمہ کا بیٹا پردہ غیب میں ہے۔ جب مریم کا بیٹا آئے گا وہ ہوگا مامون، فاطمہ کا بیٹا ہوگا امام۔ تو کیا تجھے اتنا پتہ نہیں امام افضل ہے؟ جب مجھے اتنا نہیں پتا کہ امام افضل ہے یا امام افضل ہے، کہ اب یقین آ رہا ہوں، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں جب جناب عیسیٰ آئے تو خود ان سے پوچھ لینا کہ فاطمہ افضل ہے یا امام مریم افضل ہے۔
تو بس عزیزان گرامی یہی فاطمہ ہے کہ جب بھی آئیں پیغمبر کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. یہ فصل عذاب، یہ موسم عذاب ہر سال آتی ہے، ہر سال آتی ہے. لیکن عزاداران حسین کتنی بستیاں آباد، کتنی بستیاں، کتنے بڑے شہر آباد ہوئے، لیکن جب کیا ہے زمین میں نیست و نابود ہو گئے. آج ان کا پتہ ہی نہیں ملتا. حتیٰ کہ ایک بستی نینوا میں آباد ہوئی اور جب وہ ختم ہوئی تو آج اس کے نشانات نہیں ہیں. اس نینوا کے پاس ایک بستی آباد ہوئی جو 2 محرم کو آباد ہوئی اور 10 کی شام کو جلا دی گئی. آزادارو یہ محرم کا چاند آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا. یہ چاند شہزادی زہرا نے حسین کی ولادت سے پہلے بھی دیکھا، حسین کی ولادت کے بعد بھی دیکھا. اور شریعت میں رسم ہے، اصول ہے کہ جب چاند دیکھو تو دعا مانگو، دعا مانگو. آزادارو جب چاند نظر آتا ہے نا ہر ماں یہی دعا کرتی ہے کہ میرا بیٹا سلامت رہے. لیکن جب حسین کی ولادت کے بعد زہرا نے دیکھا تو یہی کہا اے چاند سلامت رہے گا لیکن میرے چاند کو گرہن لگ جائے گا. اللہ اکبر. بس آزادارو آج پہلی ہے زہرا بقیہ چھوڑ چکی ہیں اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے. آج مل کے زہرا کی مظلومیت پہ کیا کریں، جس کے تقبال کے لیے سردار انبیاء کھڑا ہو جاتا تھا. آزادارو باب کے پاس یہی بیٹی روتی رہی اور کہتی رہی صبح علیہ مصائب لو انہا صبح علیہ. بابا تیرے بعد بڑے مصائب آئے، اگر دنوں پر پڑھتے 4 راتوں میں تبدیل ہو جاتے. آج کسی کا کوئی قضیہ ہو جائے تو اور نہیں تو کم از کم محلے والے جا کے تسلیاں دیتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں. لیکن قربان جاؤں زہرا کے مظلومیت پر 3 دن تک انتظار کیا. شاید میرے بابے کے شدائی، میرے بابے کے چاہنے والے آئیں گے، مجھے میرے بابے کا پرسہ دیں گے. جب 3 دن تک کوئی نہیں آیا اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے سامنے بٹھایا. کہتی ہیں زینب تو مجھے میرے بابے کا پرسہ دے، میں تجھے تیرے نانے کا پرسہ دوں. بس عزاداران حسین آئے لوگ اکٹھے ہو کر آئے پرسہ دینے کے لیے نہیں. کہتے ہیں یا علی زہرا سے کہو رونے کا کوئی وقت معین کرے، یا دن کو روئے یا رات کو روئے، ہمارے آرام میں خلل کرتا ہے. عزادار والی اندر آئے. کہتے ہیں حسنین کی ماں تیرے بابے کے چاہنے والے آئے ہیں. کہتے ہیں رونے کا کوئی ٹائم معین کر. عزادار بی بی کہتی ہیں ابو الحسن ان سے کہہ دو تمہارے نبی کی بیٹی چند دنوں کی مہمان ہے، میں رو رو کے اس دنیا سے چلی جاؤں گی. اب جب بار بار اصرار ہوا بی بی کہتی ہیں ایسا کرو مجھے بیت الحزن بنوا دو الگ سے جہاں میں جا کے اپنے بابے کو رویا کروں. اگر آج بھی جنت البقیع کے پیچھے مومن سارے بار کے روتے ہیں، وہ پتھر موجود ہیں جہاں بی بی بیٹھ کر اپنے بابے کو رویا کرتی ہے. قربان جو زہرا کی مظلومیت پر ایک دن علی اندر آئے. اب وہ کیا دیکھتے ہیں زہرا کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہیں. کہتے ہیں خیریت تو ہے تیرے بابے کے بعد آج تک تیرے چہرے پہ خوشی کے آثار نہیں دیتے. بی بی کہتے یا علی رات بابا خواب میں ملے تھے. کہتے ہیں بیٹی تیری دکھوں سے جان چھوٹنے والی ہے، میں اپنے بابے کو ملنے والی ہوں.
یا کہ میں آپ سے تنہائی میں چند باتیں کرنا چاہتی ہوں، ایسا کرو میرے بچوں کو نانے کے روضے پہ بھیج دو، بچوں کو ام ایمن کے حوالے کر دو۔ اللہ میرے مولا کہتے ہیں میرے بیٹے جاؤ نانے کے روضے پر دعا کرو، تمہاری ماں کی طبیعت ناساز ہے۔ اللہ بچے گئے، رونے والوں بچہ بھی جملے کہوں گا، یاد اگر رحمت نہیں دے۔ ایک مرتبہ حسن گئے نانے کے روضے پر، جا کے کہتے نانا میری ماں بیمار ہے، شفا دلا دے۔ اللہ حسین کہتے ہیں ایا حسن کیا اجازت ہے میں دعا مانگوں؟ کہتے ہاں مانگ دعا۔ اللہ چھوٹا سا امامہ اتارا، کپڑے نبی پہ رکھا، ننے ہاتھ گھر پہ رکھے، کہتے نانا تو مدینے کا امیر ہے، میں کربلا کا غریب ہوں۔ نانا میری ماں بیمار ہے، شفا دلا دے۔ عدالت نبی کی قبر ہی آواز آئی حسین جلدی جاؤ یتیم ہو رہے۔ سہارا وصیتیں کر رہی ہے، سہارا کہہ رہی ہے یاری بچے نہیں مل رہے، مجھے رات کو غسل دینا، مطلب سے نہیں مل رہا ہے، مجھے رات کو دفن کرنا۔ یاری جنہوں نے مجھے ناراض کیا، میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ یاری جب گھر میں آ ذرا دروازہ کھٹکانا، میری بیٹی کو شرم حیا آتا ہے۔ ایک مرتبہ سہارا کے یاری میری قبر پہ سلام کرتے آتے رہنا، علی رو بھی رہے ہیں، کہتے ہیں سہارا جب میں آؤں سلام کروں تو مجھے جواب بھی دینا۔ سہارا کہتے ہیں یاری جب میں جاؤں گی نا اپنے بابے کے پاس، میں جا کے سب سے پہلے یہی شکایت کروں گی، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی رو کے کہتے ہیں سہارا زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، اب علی سلام کرتے ہیں لوگ جواب نہیں دیتے۔ سہارا کہتے ہیں یاری میرے بیٹے حسین کی پیاس کا خیال رکھنا، میرے بیٹے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، پہلی مرتبہ پانی مانگے، دوسری مرتبہ پانی مانگے، اگر نہ ملے رونا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت کو ملا جا اللہ کرو آپ نے گریا کیا، دعا تو آگے مجلس مکمل ہو گئے، چند جملے اور سنتے جاؤ۔ ایک مرتبہ آ گیا وفا، میرے مولا امیر زہرا کو غسل دے رہے ہیں، پیزا پانی دے رہی ہے، یا اتنے میں علی کی چیخ بلند ہوئی۔ زہرا کہتی ہے یا علی آپ تو بڑے قادر امام ہیں، آپ اس صبر نہ کر سکے۔ اللہ علی کہتے ہیں میں کیسے صبر کرتا، زندگی ساری زہرا نے اپنا زخم چھپائے رکھا، اب مجھے زہرا کا زخمی پہلو نہ لگایا۔ حضرت کو ملنا بس اللہ غسل مل گیا، کفن مل گیا۔ علی کہتے آؤ میرے بچے ماں کا آخری دیدار کر، اللہ کرو سارے آئے لیکن حسین نہیں آئے، حسین نہیں آئے۔ میرے مولا کہتے حسن بیٹا ذرا دیکھو حسین کہاں ہے۔ اب جو جا کے دیکھا حسین حجرے میں دیوار پہ ساتھ لیے ہوئے روئے چلے جا رہے ہیں۔ حسن کہتے بھیا حسین کیا ماں کا آخری دیدار نہیں کرنا؟ کہتے ہیں بھیا میں ضرور کروں گا۔ ایک مرتبہ لے کے آئے، علی کہتے ہیں حسین کیوں نہیں آ رہے؟ کہتے ہیں بابا میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں، آخری وقت مریم نے بلایا تھا تو عیسیٰ آیا تھا، جب تک میری ماں نہ بلائے میں نہیں آؤں گا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں انتوا مدد یدیہا، کفن کے دونوں باندھ ٹوٹے، سہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، وقالت ما ولدا، میرا کربلا کا بیٹی میرا کربلا کا دوسرا بیٹا، اب میں نہ بناؤں تو حضرت کو ملنا حسین آئے، اپنے آپ کو ماں پہ گزار دیا، ملائکہ سے پتنی چھوٹی، خونوں میں پروگرام بابا ہوا، آتے پہ بیٹی کی آواز آئی یا جلدی کرو حسین کو ماں سے جدا کرو، ملائکہ میں تصویر چھوٹ گئی ہے، رات کا وقت ہے، سہارا کا تابوت جا رہا ہے،
کوئی بھی غریب ہو اس کے جنازے میں کم از کم 4 مرد ضرور ہوتے ہیں. صحرا کی مظلومیت دیکھو. ایک تابوت کا ایک پایا علی کے کاندھے پر، دوسرا حسنین نے اٹھایا ہوا ہے، تیسرا سلمان کے کاندھے پر، چوتھے پہ مرد نہیں ہے، تیسرا بھی اٹھایا ہوا ہے. ایک مرتبہ علی نے دیکھا اٹھایا ہوا اللہ تمہیں کسی کا نہ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے اول نے جب مرنے والے سے شکریہ کا اماموں کا مومن رونا شروع کر دیتا ہے. اگر خاتون کی آواز آتی ہے ارے یہ میرے بیٹے کا رونے والا، کسی بچی کا سایہ معلوم ہو، میرے مولا فرماتے ہیں حسن بیٹا یہ کون ہے؟ حسن کے بولنے سے پہلے حسین کہتے بابا اس کی زینب، یہ میری بہن زینب. کہتے بیٹا ماں کا جنازہ رکھ دو، پہلے میری بیٹی کو گھر پہنچاؤ. زینب کہتے بابا اندھیری رات ہے، میرے سر پہ چادر بھی ہے، کیا میں ماں کے جنازے کے ساتھ نہ جاؤں؟ کہتے بیٹی تو سچ کہہ رہی ہے لیکن میں علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، تیرے سارے پر کسی کی نظر پڑے. اے نجف کے والی اس وقت کیا گزری ہوگی جب شام کا سارا بدماشوں کا مجمع ایک ایک سے کہہ رہی تھی چادر دو میں علی کی بیٹی. ایک مرتبہ علی صحرا کی قبر پہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا اتنے میں گھر میں حسین نے پانی مانگا. میں اب سوئی ہوئی تھی. علامہ حسین یہ مکہ لکھتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ پانی مانگا ماں تو دے دیتی تھی نا، اب جب دوسری مانگا دوسری مرتبہ جیسے پانی مانگا کوئی دینے والا نہیں ہے، حسین نے رونا شروع کر دیا. اب علماء بیان کرتے ہیں یہ جس قبر پر حسین کا بابا علی قرآن پڑھ رہا، ایک مرتبہ صحرا کی قبر ہلی، آواز ہے یا علی تم قرآن پڑھ رہے ہو، گھر میں میرا حسین پانی لاٹ رہا ہے. آخری کو جملے علی آئے زینب کو جگایا، کہا بیٹی دیکھو حسین پانی مانگ رہا. حسین ہم نے کہا بابا بس تو سونا تھا سو لیا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوسری مرتبہ مانگنے کی ضرورت نہیں آئے گی، پہلی مرتبہ مانگے گا پانی موجود ہوگا. رونے والوں مدینے میں حسین نے پانی مانگا زینب نے دیا اور کہتے ہیں بابا میری ایک منت نہ کا حکم دے دی. کہتے میری ایک گزارش ہے حسین سے کہو اس وقت پانی مانگے جب زینب کے پاس موجود ہو، اس وقت نہ مانگے جب زینب مجبور ہو. مدینے میں پانی مانگا زینب نے دیا، مکے میں مانگا زینب نے دیا، تو معلوم کو کربلا میں مانگا زینب نے دیا. آخر عاشور جب شمر کا کھنجر آیا نے گھر میں کتنا منہ کیا، زینب پانی، زینب نے نظر کتنا منہ کیا، بابا علی زینب.